صرف نمازیوں کے لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں کہ اس سے نماز کی پابندی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وضو صرف عبادت کی تیاری نہیں بلکہ خود بھی عبادت ہے۔ اسے اسی طرح توجہ سے کیا کریں۔ اگر 5 وقت نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی تو 4 وقت کی پابندی سے شروع کریں۔ 4 نہیں تو 3، 2، 1 نماز کی پابندی کریں، مگر 1 کے پابند ہو جائیں کہ یہ تو کسی حال نہیں چھوڑوں گا۔ اگر جماعت سے ہر نماز نہیں ہو پاتی تو ایسا بھی نہ ہونے دیں کہ مسجد سے کٹ کر رہ جائیں۔ بھلے ایک وقت ہی مسجد میں نماز نصیب ہو مگر اس ایک وقت کی پابندی کریں۔ نماز اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ سوچ کر ہرگز نہ ٹالتے رہیں کہ ابھی تو کافی وقت باقی ہے۔ اگر بھوک لگ رہی ہو، پیشاب آ رہا ہو یا کوئی اور بشری تقاضا ہو تو پہلے اسے کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ یہی تلقین احادیث میں ہے تاکہ دوران نماز دھیان اس بشری تقاضے پر مرکوز نہ ہو۔ اگر دوران نماز پیشاب کا یا رفع حاجت کا زور محسوس ہو تو اس سے ہرگز لڑیں نہیں، بلکہ نیت توڑ کر پہلے ٹوائلٹ ہو کر آئیں اور پھر اطمینان سے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ خبردار، شیطان کے بہکاوے میں آ کر جلدی جلدی نماز نہ نمٹائیں۔ یاد رکھیں، ایسی نماز روز جزا منہ پر دے ماری جائے گی اور خطرہ ہے کہ الٹا اضافی گناہ ثابت ہو۔ پوری نماز میں نہ صحیح تو کم از کم نماز سے قبل دل میں نیت کرتے وقت اللہ کے سامنے حضور کو ایک بار محسوس کریں۔ یاد رکھیں کہ متفق حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے کندھے مزید جھکا کر بدن میں عاجزی اور قرات میں رقت و لجاجت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، آپ ایک غلام کے مانند رب کل کائنات کے سامنے پیش ہیں۔ آپ کوئی فوجی نہیں ہیں کہ آپ کی حرکات و سکنات میں سخی نمایاں ہو۔ نماز سکون سے ادا کریں، کبھی کبھی 3 کی جگہ 5، 7 یا 11 مرتبہ رکوع یا سجود میں تسبیح پڑھیں۔ کبھی 1 کی بجائے 2، 3 سورتیں یا آیات کا مجموعہ ملا کر تلاوت کریں۔ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے میں جانے سے قبل کچھ دیر کھڑے رہیں۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جب قعود میں بیٹھتے ہیں تو کچھ دیر بیٹھ کر احادیث میں مذکور استغفار یا کچھ اور پڑھیں یا خاموش رہیں۔ پوری نماز کا ترجمہ نہیں یاد کر سکے تو کم از کم ان کا ترجمہ ذہن میں بٹھائیں جو ہر نماز کا لازمی حصہ ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، درود ابراہیمی وغیرہ۔ ذہن بھٹک آنے والے خیالات کو مکمل جھٹکنا شاید ممکن نہیں، مگر ایک آزمودہ مؤثر طریقہ جو احادیث میں ہے، اس کے مطابق جب شیطانی خیالات کا حملہ ہو تو دوران نماز ہی ولا حول پڑھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ علامتی طور پر تھوک دیں۔ دھیان رہے کہ تھوکنا علامتی ہے، حقیقی نہیں۔ ایسا کرتے ہی ایک لمحے میں آپ کا ذہن ان خیالات سے پاک ہو جائے گا۔ آزمائش شرط ہے، یہ کام نماز کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر سفر یا کوئی اور ضروری کام آ پڑے تو ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا لیں۔ یہ نماز ادا کہلائے گی، قضا نہیں۔ بس یہ نماز کا ملانا بوقت حقیقی ضرورت ہو، عادت نہیں۔ دوران سفر نماز کو قصر کر سکتے ہیں، اس میں جھجک نہیں۔ یاد رکھیں، آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے نیک نہیں جو قصر کرتے تھے۔ اگر الارم لگانے یا دیگر اہتمام کرنے کے باوجود فجر میں آنکھ نہ کھلے تو بیدار ہوتے ہی ادا کر لیں۔ یہ نماز بھی ادا کہلائے گی، قضا نہیں۔ گو یہ جائز نہیں کہ آپ اسے عادت بنا بیٹھیں۔